ویلکم بیک ناظرین۔ شاہ صاحب، ایک بڑا اہم سوال جو دل کو چھو جاتا ہے کہ سورہ رحمان کو قرآن مجید کی دلہن کیوں کہا جاتا ہے؟ جی، سورہ رحمان کا مفسرین کرام نے ایک نام عروس القرآن بھی ذکر کیا ہے، اور عروس القرآن کا معنی اس کو قرآن کا دلہن اس لیے کہا گیا ہے، یہ چونکہ عروس اور یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، دولہا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور دلہن کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے عروس، اور چونکہ اس کو اس لیے کہا گیا ہے کہ بیسیکلی یہ اشارہ ہے، یہ کنایہ ہے اس طرف کہ چونکہ دولہا اور دلہن انتہائی مزین اور خوبصورت اور اس وقت چونکہ بناؤ سنگار کی کیفیت میں ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے اس سورہ مبارکہ کو قرآن کریم کی زینت یا عروس القرآن یا قرآن کی دلہن کہا گیا ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی الکریم کا فرمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر شے کی ایک زینت ہے اور قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے۔ تو چونکہ سورہ رحمان اللہ تعالیٰ نے مزین، اور سورہ رحمان کو چونکہ بیسیکلی اس کی تزیین اور اس کی خوبصورتی ایک تو اس اعتبار سے بھی ہے نا کہ یہ جو کلمہ ہے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، تو اس کی تکرار کی وجہ سے بھی اس کے اندر ایک خوبصورتی اور کیفیت آتی ہے۔ چنانچہ روایات کے اندر یہاں تک آتا ہے کہ جب یہ سورہ مبارکہ چونکہ یہ مکی صورتوں میں سے ہیں، تو ایک مرتبہ چند صحابہ کرام بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا بھائی قریش نے قرآن کریم سنا نہیں ہے، کاش یہ قرآن کریم کوئی ان کو سنا دیتا۔ تو حضرت ابن مسعود وہ اٹھے اور کہنے لگے جی کہ یہ سعادت میں حاصل کروں گا، تو انہوں نے کہا نہیں، آپ کمزور ہیں، کوئی طاقتور آدمی ہو، تاکہ کیونکہ اس وقت تو مکی دور تو انتہائی سخت ترین دور تھا، تو اس نے کہا نہیں یہ میں کروں گا۔ چنانچہ وہ چلے گئے اور مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر کے انہوں نے سورت کی تلاوت شروع کر دی۔ چنانچہ جس وقت سورت کی تلاوت شروع کر دی تو انہوں نے جب یہ پہلا لفظ پڑھا نا کہ الرحمن، اب چونکہ کفار اور مشرکین یہ رحمان نہیں جانتے تھے، تو انہوں نے پوچھا جی رحمان کون رحمان؟ اور چنانچہ انہوں نے پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو کافی زد و کوب کیا، زخمی کیا۔ اور اس صورت کی خوبصورتی کا عالم یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم ایک مرتبہ فجر کی نماز میں حضور یہ تلاوت فرما رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تلاوت کو جنات نے سنا، چند جنات نے، اور جب سنا تو وہ بڑے حیران ہوئے، کیونکہ وہ اس تعاقب میں تھے، اس تلاش میں تھے کہ قرآن کریم کے نزول سے پہلے جنات آسمانوں کے بالکل قریب جاتے تھے اور وہاں فرشتوں کی وہ آواز سن کر کے، باتیں سن کر کے وہ لاتے تھے۔ تو چونکہ قرآن کے نزول کے بعد ان کا جانا بند ہو گیا، تو جو وہ یہ تلاش کر رہے تھے کہ کیا وجہ ہے، تو حضور علیہ السلام فجر کی نماز میں یہ سورہ مبارکہ پڑھ رہے ہیں، اور چند جنات آئے اور انہوں نے جب یہ سورہ سنی تو وہ انہوں نے دوسروں کو پکارا جی آؤ دیکھو، اصل تو یہ بنیادی چیز ہے، اسی وجہ سے تو وہ قرآن کریم، اور ظاہر بات ہے کہ قرآن کریم کی یہ صورت کہ جس کو زینت قرار دیا گیا ہے اور زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تلاوت ہو رہی ہو، تو اس وقت کیفیت عالم کیا ہوگا۔ تو وہ جنات نے جس وقت سنا تو وہ انتہائی متاثر ہوئے، اور چنانچہ جنات آ کر کے انہوں نے پھر کلمہ بھی پڑھا اور اسلام بھی قبول کیا۔ وہ قرآن کریم کی یہی سورہ مبارکہ تھی کہ جو انہوں نے سنی اور سن کر کے انہوں نے باقاعدہ ایمان لے کر کے آئے۔ اچھا، اس میں یہ بھی میں عرض کر دوں کہ اس کو نا عروس القرآن کہنے کی اور قرآن کی زینت کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کا ذکر ہے، اور اللہ کی ذات و صفات کا اعتقاد یہ حسن ایمان سے عقائد کی خوبصورتی یہ ضروری ہے، تو اس وجہ سے بھی۔ اور دوسرا فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نا اس سورہ مبارکہ میں حوروں کے حوالے سے بیان کیا، ان کی خوبصورتی بیان کی، ان کے حسن و جمال کو بیان کیا، ٹھیک ہے، زیورات کے حوالے سے بیان کیا، تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں دلہن کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی جب دلہن کی رخصتی ہوتی ہے تو اس کو اچھی طرح سے بناؤ سنگار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، زیورات سے اس کو آراستہ کیا جاتا ہے، خوشبو لگائی جاتی ہے۔ تو فرمایا اس وجہ سے کیونکہ یعنی جنتی جو حوریں ہیں ان کے ساتھ یہ چیز ہے، تو لہٰذا وہ ان چیزوں کو استعمال کی وجہ سے بھی اس کو قرآن کی یعنی دلہن کہا گیا، ٹھیک ہے، وہ قرآن کی زینت کہا گیا۔ تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اعتقادات وہ تو جو ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہیں، کیونکہ پہلے چیز آتی ہے عقیدے کی، عمل بعد میں آتا ہے، عقیدہ پہلے آتا ہے۔ یعنی آپ چاہے ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، حج کرتے رہیں، جو ہے وہ زکوٰۃ دیتے رہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہیں،
اگر آپ کا عقیدہ درست نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر آپ کا اعتقاد کامل نہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کا کوئی عمل بھی حضرت عزت جل وعلا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، بیکوز اٹس ویری نیسیسری کہ سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کا اقرار، حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا اقرار، پھر وہ جو ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، و ملائکتہ، اس کے فرشتوں پر، ٹھیک ہے، و کتبہ و رسلہ، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ، اور اچھی بری تقدیر پر، وشرہ من اللہ تعالی، والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر، ٹھیک ہے۔ تو عقیدہ جو ہے یہ پہلے ہے، باقی اعمال جو ہیں وہ بعد میں ہیں۔ بالکل، عقیدہ پہلے ہے اور باقی اعمال بعد میں ہے۔ یہاں پر ایک اگلا سوال جو پہلے شاہ صاحب آپ سے ہے، پھر مفتی صاحب آپ سے بھی یہی سوال ہوگا کہ سورہ رحمان سے علاج کیسے ممکن ہے؟ قرآن کریم سراپا شفا ہے۔ بے شک، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ بے شک، یہ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے اور روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، اور سارے کا سارا قرآن کریم ہر بیماری کے لیے شفا ہے، لیکن کچھ صورتیں، کچھ آیات، کچھ کلمات بزرگوں کے مشاہدات اور ان کے مجربات کی بنیاد پر، ان کے تجربے کی بنیاد پر ان کو مخصوص کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ان بزرگوں کی ان تجربات اور مشاہدات کی بنیاد پر ان صورتوں کو اور ان آیات کو مخصوص کر کے کچھ مخصوص بیماریوں کے لیے ان کو بطور علاج، روحانی علاج کے استعمال کیا جانا۔ خاص طور پر سورہ رحمان شریف، سورہ رحمان شریف اگر کوئی شخص ڈپریشن کا شکار ہو، یعنی کسی بندے کا اگر بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہو، ٹھیک ہے جی، تو وہ تنہائی میں انتہائی یکسوئی کے ساتھ اس سورہ مبارکوں کو سننا شروع کر دیں تو وہ ڈپریشن ختم ہو جائے گی، یہ بیماری ختم ہو جائے گی اس کی۔ سبحان اللہ۔ اگر ایک شخص کو ہارٹ کا پرابلم ہے اور سورہ رحمان کو وہ پابندی کے ساتھ صبح و سویرے یا تو خود اس کی تلاوت کریں یا اس کو سنیں تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ بے شک، اور سورہ رحمان شریف اگر اس کو پانی پر دم کر کے اور خاص طور پر کینسر کے مریض ان کو پلایا جائے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ یہاں ناظرین کی اعتقاد اور یقین کے لیے میں اپنا ایک تجربہ عرض کرنے لگا ہوں۔ ہمارے ایک استاد صاحب تھے، ان کے ایک بیٹے تھے، ان کو جوانی میں کینسر ہوا، تو وہ شدید ترین یعنی انتہائی حالت تھی ان کی، تو انہوں نے والد صاحب سے عرض کی کہ جی مجھے اگر آپ مہربانی فرمائیں اور میں عمرہ کی ادائیگی کے لیے چلا جاؤں۔ دل میں یہ تھا کہ بھی اب دن تو تھوڑے پتہ نہیں صحت ہوگی یا نہیں ہوگی تو میں چلا جاؤں۔ مدینہ شریف جس وقت وہ گئے تو انہوں نے خود یہ بات بتائی ہے کہ مدینہ شریف میں وہاں مصر کے کوئی بزرگ تھے، اصحاب صفا کے چبوترے پر وہ بیٹھے ہوئے عصر کے وقت دلائل الخیرات شریف پڑھ رہے تھے۔ تو یہ چلے گئے تو انہوں نے جا کے ان کو کہا، جب دلائل الخیرات شریف دیکھی نا تو ان کو کہا کہ جی آپ میرے لیے دعا کریں، میں بیمار ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرمائے۔ ان بزرگوں نے فرمایا بھئی آپ کیا بیماری ہے؟ تو اس نے کہا جی مجھے کینسر کی بیماری ہے۔ انہوں نے کہا اس طرح کرنا ہے کہ میں ایک علاج بتاتا ہوں اور وہ آج سے شروع کر دینا ہے اور بس اسی پر آپ۔ انہوں نے کہا جی کیا؟ اس نے کہا جب بھی پانی پینا ہے نا تو سورہ رحمان کی دم شدہ پانی آپ نے استعمال کرنا ہے، کوئی دوسرا پانی آپ نے نہیں استعمال کرنا۔ اب مدینہ شریف میں، مکہ شریف میں تو آب زمزم تھا، تو اس نے آب زمزم کی بوتل لی اور سورہ رحمان شریف پڑھنا شروع کر دی، اور اسی کو کرتے 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 یہاں تک کہ جس وقت پاکستان وہ واپس آئے تو روز بروز ان کی صحت درست ہوتی گئی۔ جب ان کا ٹیسٹ کروایا گیا تو جناب اللہ تعالیٰ نے ان کو کرم فرما دیا اور آج وہ زندہ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یعنی ناظرین، سورہ رحمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھی ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کا جو قرآن ہے اس کا ہر حرف بھی معجزہ ہے، اگر حروف کو ملائیں گے تو کلمہ معجزہ ہے، اور کلمے کو ملائیں گے تو آیت معجزہ ہے۔ تو یعنی قرآن مجید کا ہر لفظ
لفظ سے پہلے زبر زیر پیش، یہ بھی معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اس کو نازل فرمایا، اور بحیثیت امتی، بحیثیت اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہونے کے ناطے ہمارے ایمان کی تکمیل کا بھی تقاضا ہے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کو نہ صرف پڑھیں سمجھیں بلکہ اس کی تاثیر سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بہت زیادہ تاثیر رکھی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی لذت رکھی ہے کہ جب آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں یا اس کی تلاوت کو سنتے ہیں تو آپ کے دل میں تمنا پیدا ہوتی ہے کہ آپ مزید قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو سنیں، اور آپ ایک ایسی چیز ہے قرآن مجید فرقان حمید کہ آپ اس کو جتنا زیادہ پڑھیں گے، جتنا زیادہ اس پر عمل کریں گے، آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی، اور آپ کی دنیا اور آخرت میں آپ کو بہتر اثرات مرتب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہاں پر ناظرین چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی جانب۔